آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی اے ہو جیا چن چنیاں نمائی اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ ہو ستے بھی کہو صلی اللہ ہو محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا اے تھنے گونا تے دور دی بات ہے اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے اور جتے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے اور جتے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس لگن تو میں اولے ہر ایک پیغمبر ہو پہ بولے ہر ایک پیغمبر ہو پہ بولے بنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بالروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے. انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا. کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت کا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم الشان کتاب قرآن پاک دے اندر جس مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت 106 قرآن دے اس مقام تے اللہ عظیم الشان نے
اس بات کا اعلان فرمایا کہ جیڑی بھی آیت اسی منسوخ کریے یا مٹا دئیے بلا دئیے اس تو بہتر اسی لے آنے یا ان دی مثل اس طرح دی. کیا تسی جانتے نہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز تے قادر ہے. اسلامی سال دا آخری مہینہ اور حرمت والے مہینے جو مہینہ 28 چند یہ تاریخ ہے. اگر تے مہینہ 29 دنوں کا ہوا تو پھر کل شام نو اس مہینے کا بھی اختتام ہو جائے گا اور اسلامی سال کا بھی اختتام ہو جائے گا. اگر 3 کا چند ہوا پھر اتوار کی شام نو یہ سال مکمل ہوئے گا اور اگلے اسلامی سال کا آغاز ہوئے گا. اور پہلا مہینہ حرمت کا مہینہ محرم، وہ مہینہ بھی حرمت والا ہے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم 3 مہینے مسلسل حرمت والے ہیں. اور چوتھا مہینہ حرمت والا رجب ہے. یہ مسلسل حرمت والے مہینے میں کئی سارے پہلو سامنے ہیں. ایک تے سال مکمل ہو رہا ہے اسلامی سال، یہ احساس بھی یہ فکر بھی کہ اس پورے اسلامی سال محرم تو لگ کے تے یہ سال جڑا مکمل ہونے والا ہے کل یا پرسوں، اسی پورے سال کی کمایا کی کھویا، کیڑیاں نیکیاں کیڑے گناہ اور کس طرح دے معاملات اسی کر کے سال نو گزارے ہیں. ایک تے اس بات تے بھی غور کرنا چاہیے. پھر ساری زندگی دا یہ سال جنی اللہ نے زندگی دیتی نا ہر ایک نو، اندر جو ایک سال ہی بھی گیا اور اسی موت کے قریب ہو گئے. موت تو دور نہیں بلکہ موت اسی قریب ہو گئے. اور فکر پیدا کرنے کی بجائے اسی غافل ہوتے جا رہے ہیں. غافل، لاپرواہی، سستی، کہلی، اسی ان کا شکار ہو رہے ہیں. حالانکہ جس طرح پتہ دیا ہے نہیں کدوں ٹائم آ جانا ہے، جس طرح ٹائم قریب آئے بندہ چکنا ہوتا ہے، ہوش سے داخل لیتا ہے اور بندہ توجہ زیادہ، خیال زیادہ، نیکی تے محنت زیادہ، گناہ تو زیادہ بچتا ہے، مگر اسی لاپرواہی کا شکار ہے. اور اسی طرح حرمت دے مہینے چو پہلا مہینہ محرم الحرام دا مہینہ ہے. ان دی حرمت بھی اپنی جگہ، ان دی عظمت اپنی جگہ، ان دی فضیلت اپنی جگہ. شہیدت یہ ہے کہ حرمت آج تو نہیں، زمین و آسمان دی پیدائش تو پہلے دی حرمت، اور کافر تے جہلیت اندر انہاں مہینے دا احترام کرن، مگر اسی مسلمان ہو کے مومن ہو کے سانو کینوں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مہینہ حرمت والا ہے کہ نہیں. خیال رکھنا تے دور دی بات ہے، خیال رکھنا توجہ کرنی تے دور دی بات ہے، سانو پتہ ہی نہیں ہوتا مہینہ حرمت والا ہے کہ نہیں. اسی ایڈے لاپرواہ، ایڈے سست اور ایڈے غافل ہے اس معاملے کے اندر. باقی چیزوں دے نال یہ جڑا دن 28 ذوالحجہ دا دن ہے، یہ انہاں دنوں جو دن اور انہاں ایام دے وچوں ایام نے
کہ جڑے ایام اسلام کی بڑی ہی ایک عظیم شخصیت جنہوں اللہ ذوالجلال نے بڑی عظمت دے نال نوازیا، اور وہ شخصیت خلفاء دے وچوں خلیفہ ثانی اور عشرہ مبشرہ جو دوسرے نمبر تے اسلام قبول کرنے والے جو ابتدائی لوگوں جو شامل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سسر بندہ اعزاز حاصل، اور بہت سارے شرف جس شخصیت کو اللہ نے عطا فرمائے، وہ شخصیت ایک دن ان دی یاد اور ان دی اس واقعے کو بھی سامنے لے آتی ہے کہ ایسی وہ شخصیت جنہ کا نام عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، باپ کا نام خطاب ہے، قبیلہ قریش ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نسب نامے کو اگر دیکھا جائے تو 8ویں پشت تے جا کے نسب نامہ کٹھا ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ بڑے سارے اعزاز، بڑے سارے شرف اس شخصیت کو حاصل نے، اور وہ شخصیت جس شخصیت کے بارے اندر مسلمان ابتدا دے اندر کلمہ پڑھنے والے تعداد تھوڑی ہے، کمزور نے، بے بس بے کس نے، دوسرے لوگ تعداد زیادہ کثرت کی وجہ تو کمزور مسلمان نہ تھے، ظلم زیادتی دبانا اور انہاں مشرکین دا اپنا آپ دکھانا، ایسی صورتحال سامنے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا حکم مندے ہویا، اسلام دین اینی تبلیغ اور انہوں پھیلان دا سمجھان دا انداز اختیار کر کے آپ اپنی کوششاں کاوشاں کر رہے ہیں۔ نال ہی دفعہ ایسا بھی ہویا، نہ جانے کیسا کیسا منظر سامنے ہوئے گا، آپ دی ذات گرامی نے اللہ پاک کو دعا کی تھی کہ اللہ دو نوجوان نے ابو جہل بن ہشام، اللہ ان دا پتر یا عمر بن خطاب، اللہ ان دو نوجوانوں جو جڑا زیادہ تینوں پسند ہے نا، زیادہ محبوب ہے، انہوں اسلام قبول کرن دی توفیق عطا کر کے اللہ اسلام دی مدد فرما۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ پاک کو دعا، اور دوسری حدیث اندر الفاظ کیسا اعزاز ہے، اس شخصیت کا کیسا شرف ہے، سارے صحابہ ہی اپنے اپنے مقام تے قابل احترام نے، قابل عزت نے، انہوں دا جو بھی مقام و مرتبہ عظمت فضیلت جو بھی ہے، ہر ایک دا دل دے اندر احترام اور عزت موجود ہے۔ جو عزت جو احترام کتاب و سنت نے، عرش والے رب نے، آپ دی زبان نے عطا فرمایا ہے، اگر اسی مسلمان ایمان والے ہیں تو پھر سانو اس کے طرح مننا ضروری ہے۔ یہ نہیں ان کے اندر اپنے کو نقص اور کو کمی کو کوتاہی اسی کرن دی جرات کریے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایمان دے منافی بات ہے۔ ایسی شخصیت جس شخصیت کے بارے اندر آمنہ دے لال علیہ السلام نے ایتھوں تک بھی بات بیان فرمایا، آقا فرماتے نے ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا اللہ نے حق نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی زبان تے رکھ دیتا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام دے گولوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ
فرما دیا نے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی. دعا کی فرمائی؟ فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ. اے اللہ خاص طور پہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اسلام دے نال اللہ اینو عزت عطا کر دے. اللہ اینو کلمہ پڑھن دی اسلام قبول کرن دی توفیق دے کے اللہ اسلام نو عزت عطا کر دے. پھر اللہ نے کیسی عزت عطا کی تھی، کیسی عزت، کیسا شان، کیسا مقام عطا کی تھا. اس تو پہلے مسلمان لک لک کے چھپ چھپ کے دین سیکھتے نے، سمجھتے نے، نماز پڑھتے نے، یا اللہ ان کے رسول دیاں باتاں چھپ چھپ کے معاملات سارے کر رہے ہیں. مگر جدو پھر اسلام دے اندر اے آئے، کلمہ پڑھیا، مسلمان ہوئے، پھر بات تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو بھی انہاں ٹائماں اندر کلمہ نصیب ہویا. دو بہادر بڑے دلیر صحابی جدو مسلمان ہو گئے، فرمایا سونیا کیا اسی سچے نہیں، اسی حقتے نہیں؟ فرمایا عمر تسی حقتے جے، کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم اسی حقتے ہاں. فرمایا پھر لک لک کے کیوں، چھپ چھپ کے کیوں، ڈر کے کیوں؟ فرمایا سونیا آج مسجد حرام دے اندر جا کے نماز پڑھیں گے، مسجد حرم دے اندر نماز پڑھیں گے. ایک صف دی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے، دوسری صف دی قیادت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے. اور انہاں کافراں دیاں نظراں پئیاں، مشرکین دیاں نظراں پئیاں، یہ سارے دے سارے مرجھا کے جناب بالکل ہی اس طرح دل چھڑ گئے کہ ہون ساڈے اندر ایسی جرت نہیں، بہادری نہیں، انہاں دلیراں دا مقابلہ کریے. اس وقت تو ہی گویا کہ فاروق لقب ملیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اے چمکدے صحابی، اے چمکدے دمکدے ستارے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت کو معمولی نہیں. مشرکین نے جدو یہ منظر دیکھا تے مشرکین کہنے لگے کہ مسلمانوں نے ساڈے کولوں بدلہ لے لیا، مسلمانوں نے ساڈے کولوں بدلہ لے لیا. اسلام قبول ہو گیا نا، انہاں بدلہ لے لیا، بڑا کچھ اسی کیتا مگر بدلہ لے لیا. اور ادھروں تاریخ اندر پڑھ کے آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تیری عظمت السلام ہے کہ اللہ نے کس طرح دیا رحمتاں، کس طرح دیا توفیقاں عطا کی دیا اس شخصیت نو اسلام قبول کیتا. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، میرے آقا علیہ السلام نو آ کے مبارکباد پیش کی تھی، سونے محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا، تو انو مبارک ہوئے. اور جس وقت مشرکین سوچ رہے کہ مسلمانوں نے بدلہ لے لیا، انہاں بدلہ لے لیا، ادھروں حضرت جبریل علیہ السلام پیغام لے کے آئے. فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. میرے محبوب جی اللہ نے آسمان کو ندا بھیج دیتی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. میرے محبوب جی تانوں بھی تے تواڈے منن والے مومناں نو اللہ ہی کافی ہے، تانوں بھی تے تواڈے پیروکار مومناں نو اللہ ہی کافی ہے. تے کیا اللہ اودوں کافی ہو سکتا ہے تے ہن نہیں ہو سکتا؟ لیکن مومن ہوئیے تے پھر دعا کرو اللہ سانو مومن بنا دے. اسی مومن ایجدے ہیں بے نماز مومن، مسلمان بے نماز مسلمان. ایسی بات منافق ساریاں پڑھن، دو ڈنڈی مارن، اور یہ مسلمان ہو کے ساریاں چھڑے تے کہے میں مسلمان اور میں مومن ہوں. اللہ ساڈے حال تے رحم کر. یا ایھا النبی
حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین حسبک اللہ سونیا تینوں کافی ہے اللہ تینوں بھی تے تیرو پیروکار جڑے مومن نے انہاں نو بھی کافی ہے اور آمنہ دے لال علیہ السلام دی اگر باتاں جیڑا تے باتاں بڑی لمبیاں نے اختصار نال چند اشارے کرنے چاہاں گا انہاں دا عظمت اندر فضیلت اندر انبیاء تو بعد نبیاں رسولاں تو بعد ساری انسانیت جو افضل کوئی شخصیت ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں تو بعد اگر افضل لے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شخصیت ہے اور انہاں دے بارے اندر بڑیاں ساریاں باتاں نے ایک دفعہ خواب اندر میرے آقا علیہ السلام نو دودھ پیش کیتا گیا آقا علیہ السلام نے دودھ پیتا دودھ پی کے جڑا باقی بچیا انہاں دودھ پیتا آقا نے فرمایا ان کی ترواہٹ جڑی نا وہ پیروں دے انگوٹھے انگلا چو اور ناخنا چو ثابت ہوگی اتنی تری محسوس ہوئی دودھ پیندی میرے آقا نے پیتا باقی چلے آتے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیتا صحابہ نے تبیر پوچھی فرمایا میرے پیغمبر نے یہ دے تو مراد علم ہے یہ دے تو مراد علم ہے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا باتاں چو ایک دفعہ میرے آقا فرما دے رہے میرے سامنے لوگانوں پیش کیتا گیا خواب اندر لوگانوں پیش کیتا گیا کمیزہ لوگاں پائیاں نے کنیاں دی سینے تک کمیز ہے کنیاں دی اس تو بڑی ہے کنیاں دی اس تو بڑی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے دینا دی کمیز ایڈی لمبی کے پیران تو بھی تھلے کسر دی جا رہی فرمایا سوڑے مطلب کیے میرے آقا فرماتے ہیں ایدی تبیر ہے کہ دے تمراد دین ہے اتنی دین اندر پختگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیئے اعزاز اپنا شرف اپنا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت تعارف ایک خطبے اندر کس طرح کروا دے وار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت ہوئے کہ جس رستے جو گزرتے نے شیطان اور رستہ چھڑ جاندہ ہے اس رستے جو نس جاندہ ہے پچ جاندہ ہے وہ بھی شخصیت انسان ہے مگر اللہ نے کیسا اعزاز دیتا کس طرح دا پختہ ایمان دیتا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت نے میرے آقا نے خواب دے اندر دیکھیا جنت دا منظر ایک محل دیکھیا محل دے اندر بیر کی دیکھیا ایک حور بیٹھی وضو کر رہی ہے تے میرے آقا نے پوچھیا یہ محل کیندہ ہے فرمایا ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا عمر میں نے تیری غیرت یاد آکی میں محل اندر داخل نہیں ہویا آقا علیہ السلام نے کہنے لگے سونیا میں تو اٹھے بارے اندر غیرت کھانی سی اور کھانچو آنسو آگئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اندر میرے آقا نے فرمایا امتہ جو محدث گزرے محدث امتہ جو گزرے میری امتہ محدث عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے اندر ہی میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے تو بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہونا کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلے آپ کہ نبوت کا سلسلہ ختم رک گیا تھم گیا اس تو بعد نبوت کا سلسلہ جاری و ساری نہیں رہنا سی ورنہ آقا نے خود اشارہ کر دیتا میرے تو بعد اگر ایسا معاملہ ہوندہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنتی بشارت کوئی ایک دفعہ نہیں جنت
دیا بشارتاں کئی دفعہ اس شخصیت نو نصیب ہوئیا. اور اسی ہی طرح اگر دیکھیا جائے پیروکاری دے حوالے نال اتباع دے حوالے نال ایک بات جو ثابت ہوندا ہے فرمایا میرا پتہ نہیں زندگی کتنی کو ہے میرے تو بعد فرمایا کہ اگر تسی پیروی کرنی ہے اتباع کرنی ہے حضرت ابو بکر دی کرنی ہے حضرت عمر دی کرنی ہے رضی اللہ تعالی عنہما میرے آقا علیہ السلام دے بتائے ہوئے پھول نے. اور اسی طرح فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے اہل جنت چشم و چراغ اہل جنت چشم و چراغ کون نے فرمایا میرے پیغمبر نے ایک حدیث اندر سراج اہل الجنہ کون نے فرمایا کہ انبیاء مرسلین تو بعد انبیاء مرسلین تو بعد جنت کے اندر جننے بزرگ لوگ ہون کے بزرگ لوگ اونا دی سرداری ملے گی تے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ملے. کتنا بڑا احساس ہے کتنا بڑا احساس کہ جنت بزرگان دے سردار ہون گے کون یہ دونوں شخصیتاں ہون گیا سردار. اور اسی طرح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حدیث اندر ایک بات کو بیان فرمایا کہ قیامت قریب میری قبر شک ہوئے گی. فرمایا قیامت والے دن جدو قیامت کا منظر برپا ہوئے گا میری قبر شک ہوئے گی میں اٹھاں گا. اور اس تو بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھن کے اس تو بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھن کے اعزاز بھی نصیب ہوئے گا. حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیب ہوئے گا. ایک دفعہ ایسا منظر بھی سیدہ عائشہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما دیا نے آقا علیہ السلام میری گود اندر اور میں آسمان دے ستارے وال دیکھیا فرمایا سونے محبوب کیا آسمان دے ستارے جنیاں بھی کسی دیا نیکیاں ہیں نے آسمان دے ستارے فرمایا کیا انہی نیکیاں تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح اگر دیکھیا جائے ایک حدیث اندر انہاں دی عظمت اور فضیلت کی بات آئی اور ان کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول بھی ہے. وہ قول کیے فرماندے نے خیر الناس دیکھو نہ لوگوں کا آپس اندر پیار آپس اندر محبت آپس اندر الفت عقیدت کے سندال دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر و عمر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سارے لوگاں جو بہترین سارے لوگاں جو بہتر آمنہ دے لال علیہ السلام تو بعد اگر کوئی ہے وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت کیا کمال دی شخصیت ہے. اللہ ذوالجلال نے بڑے اعزاز بڑے شرف عطا فرمائے اور ایک شخصیت و شخصیت ہے کتے اے تعارف دی بات ہے کتے فضائل دی بات ہے کتے کرامات دا تذکرہ کتے موافقات دا تذکرہ کتے انہاں دی خلافت دا تذکرہ کتے واقعات دا تذکرہ کتے شہادت دا تذکرہ کتے فتوحات دا تذکرہ کتے او دین و اسلام او چیزاں جیڑیاں انہاں نے آمنہ دے لال علیہ السلام کو سکھیاں سمجھیاں حدیثاں ان دا تذکرہ موجود ہے. ایک بات بندہ کرے ٹائم بڑی جلدی دے نال گزر جائے گا. اور انہاں باتاں دے وچوں ایک بات بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شخصیت و شخصیت جن دے بارے اندر قرآن نے کی اعلان فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شخصیت و شخصیت کہ میرے پاک پیغمبر اسلام نو مشورہ دے نے کی کر دے نے کی کر دے نے توجہ ادھر مشورہ دے رہے نے کہ آقا طواف تو بعد دل چاہتا ہے مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں پڑھیاں جان مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں پڑھیاں جان. عرش والے رب نے آمنہ دے لال
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شخصیت ہے. اللہ ذوالجلال نے وحی بھیجی, پیغام بھیجا. کی پیغام ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. سونیا بات یاد رکھ لو, مقام ابراہیم نو جائے نماز بنا لو. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیتا, ادھر اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے. فرمایا مقام ابراہیم دے 2 رکعت اینو جائے نماز بنایا جائے. ادھر مشورہ دیتا ہے, وہ تو لگ کے آج تک تے نہ جانے کدوں تک سلسلہ جاری رہے گا. پیچھے مشورہ دینے والا کون ہے؟ اور جتنے مشورے نو بھی رب قرآن بنا کے اپنے محبوب تے نازل کرے, ان دی عظمت تے تذکرے کے بیان کریے. ایک نہیں تقریباً 18 یا 22 مقام نے قرآن دے. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیتا, ادھر اللہ ذوالجلال نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا. آئیے انہاں مقامات دے وچوں ایک مقام بھی ہے آمنہ تلاوال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نو مشورہ دے رہے. مشورہ سونے محبوب جی دسو تے صحیح نا کہ تہاڈیاں بیویاں جیڑیاں نے مومناں دیاں ماواں نے اور تہاڈے کول آن جان والے لوگ مختلف ہوندے نے. میرا دل چاہندا ہے اپنی بیویاں نو حکم دیو کہ پردہ کرن. پردہ مشورہ دینے والی شخصیت انہاں دی غیرت دیکھے اجے غیرت. آج اگر بے پردی کی ہے تے بے غیرتی موجود ہے. اگر غیرت ہے, غیرت موجود ہے تے پردہ موجود ہونا چاہیے. اگر پردہ نہیں تے سمجھو غیرت نہیں. ایک غیرت دی بات تھے آئی, کہنے لگے سونے محبوب جی میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی بیویاں نو پردے دا حکم دے دیو. یہ دی بھی بڑی تفسیر موجود ہے, ٹائم انہا نہیں دا. فرمایا سونے محبوب نو مشورہ دے دیتا. ادھر سوال رب نے اعلان کر دیتا, قرآن کر اعلان کیتا. فرمایا اللہ پاک نے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا. مشورہ اور ادھر اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے. قرآن کی آتا ہے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. صحابہ گل سن لو, اگے تسی میریاں بیویاں دے کول بغیر پردے تو جا کے چیزاں منگ لیندے, سوال کر لیندے یا کوئی چیز پوچھ لیندے سی. آج تو بعد پابندیاں لگ گئیاں نے. مشورہ انہاں دیتا, قرآن اللہ نے نازل کیتا. ان کی کرنا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ, جدو تسی نبی دیاں بیویاں کو سوال کرنا ہے متاعاً کسی سامان دا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, پردے دے پیچھوں سوال کرنا ہے. پردہ درمیان میں حائل ہوئے گا تے پھر سوال کرنا ہے. بغیر پردے تو سوال کرنا نہیں دا, پردہ حائل ہوئے گا سوال کرنا ہے. اللہ کیوں ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ. فرمایا کہ اس وجہ تو اندر تواڈے دل بھی پاک رہن گے, انہاں دے دل بھی پاک رہن گے. اللہ کی انہاں دے دل دی پاکیزگی کیا کوئی شک سی؟ صحابہ دے دل دی پاکیزگی میرے
باوجود اللہ فرما رہے ہیں ذالکم اطہر لقلوبکم سیاپا تواڈے دل بھی پاک رہن گے اور انہاں دے دل بھی پاک رہن گے اے دل ہی تے ایسی چیز ہے اے پاکیزہ تے پورا جسم ہی ٹھیک ہے سمجھو اے خراب تے دل ہی پورا جسم ہی برباد ہو گیا اور جدوں اے پاکیزگی دا اہتمام اوتھے کیتا جا رہا ہے ساڈا ایمان جڑا ساڈا دو پختہ ہو گیا کہ کوئی مسئلہ نہیں پردے دا کوئی مسئلہ نہیں ساڈا ایمان یہ تو پختہ ہو گیا ادھر مسئلہ ہے ادھر مسئلہ کوئی نہیں ذالکم اطہر لقلوبکم توجہ قرآن وال کرے آجے ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ اللہ نہیں چاہتا میرے محبوب نو تواڈے کولوں تکلیف پہنچے تواڈے کولوں دکھ پہنچے ولا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا تے میرے محبوب دے جان تو بعد کبھی بھی آپ دی بیوی نال نکاح تہاڈا ہو سکدا نکاح جائز نہیں ہو سکتا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما اینو معمولی خیال نہ کر لیا جے اللہ دے ہاں بڑا گناہ جے اور بڑی اہمیت والی بات ہے اینو معمولی خیال نہ کر لیا جے اللہ نے قرآن اندر یہ تھے حجاب دیاں گلاں کر دیتیاں باتاں بہت زیادہ فرمایا اپنے محبوب میرے محبوب جی یا ایوہ النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم سونے میرے محبوب جی اپنی بیویاں بیٹیاں مومنہ دی عورتوں کو ایک کہہ دیو کہ اپنے آپ کے چادر اوپر کر لیا کرو جدو گھروں باہر نکلو تاکہ تہاڈی پہچان ہو جائے اے مومن زادیاں نے مومنہ نے مسلمہ عورتاں جاریاں نے یہ تہاڈا بھی حال اونجدا ہی ہوئے گا پہچان ہونی آج پہچان ہے گی کہ مسلمان عورت جاری پہچان ہے کچھ بربادیوں کی صرف پردے دا اہتمام ہو جائے صرف پردے دا شرعی پردہ کارندر اور ہر مقام تے شرعی پردہ ہو جائے بے شمار فتنے ایسے نے جنہ تو بندہ ویسے ہی بچ جائے ہر بات اندر حکمتہ موجود نے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللہ بخشن والا تے مہربان ہے قرآن دے کس کس مقام نو سامنے لے آوا اور اللہ پاک دے قرآن نے ایک مقام تے اعلان فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو رائے دے رہے مشورہ دے رہے سونے محبوب جی یہ کرو شراب دے بارے اندر بڑیاں ساریاں باتاں موجود نے تے دعا کرتے ہیں اللہ شراب دے بارے اندر واضح حکم نازل کر واضح ان مراحل اندر اللہ نے شراب نو حرام کیتا تے دعا کر رہے صحابہ اللہ واضح حکم صاف پتہ چلے ادھروں مشورہ دیتا تھے ادھروں قرآن آیا یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون اے ایمان والیو شراب جو بتاں دی پوجا قسمت ازمائی دیتی اے چارے دے چارے کم
فرمایا رجز من عمل شیطان، پلید نے گندے نے شیطانی کام نے فجتانی بو انہاں کولوں بچ جاؤ. کہ کرو فرمایا بچو فجتانی بو لعلکم تفلحون، تاکہ فلاح پا جاؤ. پتا چلتا جڑا بچے گا نہیں فلاح پائے گا. قرآن دس رہے قرآن جڑا بچے گا نہیں وہ پھنسے گا، جیڑا بچے گا وہ فلاح پائے گا. قرآن دس ہے قرآن فجتنبو لعلکم تفلحون، اینا پلید کمہ تو شیطانی کمہ تو بچ جاؤ گے فلاح پا جاؤ گے. اگے نقصان موجود نے دین دنیا دے. ہم اختصار دی بات کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک نہیں کنے مقام ایسے نے مشورہ دے رہے ہیں. رب قرآن بنا کے نازل کر رہے ہیں اور کیسا عزت اور کیسا شرم موجود ہے. اللہ قرآن انہاں دے مشورے نو بنا کے نازل کر رہے ہیں. اور یہی وہ شخصیت ہے ایک موقع تے ایسا بھی ہویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑے پائے نے تے میرے آقا پوچھ دے نے پیارے عمر دس دے صحیح نا کیا یہ کپڑے نوے نے یا دھوکے پائے؟ عمر یہ دس کیا یہ کپڑے نوے نے یا دھوکے پائے؟ آج بھی حالات نے مگر وہ تو بھی حالات سن. یاد رکھو یہ اللہ پاک دیاں تقسیمہ نے مگر ادھر تقوی اینا پرہیزگاری اینی رب دا ڈر اینا رب دا خوف اینا. یہ نہیں کہ ماں دی کمی سی ماں دی تھوڑ نہیں سی ایندے باوجود آج دی انکساری کنے کنے ٹانکے لگے کپڑے پائے کنے کنے ٹانکے اور اعزاز اور شرف اللہ نے کنا بلند عطا کیتا. یہ اس مالک دی مرضیہ نے آج بھی تقسیمہ ہے نہیں کتے کچھ ہے کتے کچھ ہے کتے امیری ہے کتے غریبی ہے. حالات ایتھے بھی مختلف نے اور ایتھے بھی مختلف انداز اختیار کیتا جاندہ ہے اور شاعر نے تڑپایا اور بڑی پیاری ترجمانی کی تھی. بات اگے بھی ہے مگر ایک دوست ہے اسرار سی یہ بات بھی تسی ضرور کہہ رہے ہیں پڑھنی ہے اور وہ بات کی ہے اس بات دن اور مناسبت رکھن والی. اور کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل. بابا جی خاتم اللہ جی تھے لیٹے نے قبر منور فرما انہوں نے انداز ہی پڑھتا میں اگر سنیا نہیں لیکن ویسے ہی اپنے طور تھی کہ انہوں نے ایک انداز بڑا پیارا. اور کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل کتے اگے ورتنو دے چھڑ دائے نہ دیوے تے چاندی دی چھاپ کدرے نہ دیوے تے چاندی دی چھاپ کدرے کتے سونا ہنڈان نو دے چھڑ دائے کتے ٹاکیاں پاٹیاں نے جسم اتے. کیا آج ایسے حالات نہیں گئے کتے ٹاکیاں پاٹیاں نے جسم اتے کتے ریشم گل پاننو دے چھڑ دائے. دل کرے پیغمبر نو روگ لا دے دل کرے پیغمبر نو روگ لا دے تندرستی فرعون نو دے چھڑ دائے. تندرست جنوں رب رکھے تندرست جنوں
تندرست جنوں رب رکھے کار اس نو کوئی نہیں بیمار سکتا جھوٹ بول دینے غلط آکھ دینے کوئی لیکھ وچ میغ نہیں مار سکتا آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کہ پرانے نے نوے نے فرمایا سونے تو کے پائے تو تے میرے آقا نے ایک دعا دی تھی دعا یاد کر لو اللہ اگر توفیق دے دے تو نواں کپڑا پال رہے نا نواں کپڑا تے انہوں دعا دینی چاہیے اور میرے آقا نے دعا دی تھی پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماندے نے البس جدیداً وَإِشْ حَمِيدًا وَمُدْ شَهِيدًا البس جدیداً تو کے پائے نے پرانے پائے نے البس جدیداً فرمایا عمر اللہ تینوں نوے کپڑے دے وے البس جدیداً وَإِشْ حَمِيدًا اللہ تیری زندگی انتہائی خوبصورت بنا دے وے تیری زندگی قابل تعریف بنا دے وے کیا ہی پھر اللہ نے قابل تعریف بنا البس جدیداً وَإِشْ حَمِيدًا وَمُدْ شَهِيدًا فرمایا اللہ کے شہادت دی موت عطا فرما میرے آقا علیہ السلام دی دعاواں کیسا رنگ اختیار کیتا ہے دعاواں دیتیاں میرے پیغمبر نے اور وہ حدیث بھی معروف ہے کہ آقا پہاڑ تے کھڑے نے احد تے آقا نے نال ابو بکر نے نال عثمان نے عمر نے پہاڑ نے محبت نال ہلنا شروع کیتا جوش نال ہلنا شروع کیتا فرمایا آقا نے پیر مار کے فرمایا رک جا کیا تینوں پتہ نہیں تیرے تے ایک نبی ایک صدیق کے دو شہید کھڑے نے زندگی اندر شہادت دیا بشارتا میرے پیغمبر نے عطا فرمایا ہے اور زندگی ایسی پیاری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی دل نو ہلا دین والی ایک وقت ایسا بھی آیا فتوحات دی اگر بات کرا 16 ہجری ہے 16 ہجری اور 16 ہجری دی اندر مہم پہلے جا چکی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دور اندر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے اتھے جا کے فلسطین بیت المقدس سے جا کہنے فتح کرنے واسطے کہ علاقے فتح کر لے بیت المقدس کا فوجہ میں محاصرہ کر لیا اور ادھروں جس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے انہوں نے بھی باقی جگہ فتح کر کے رخ ادھر تک تیار کر لیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیتا ہے فوجہ نے عیسائی تنگ آ چکے اس محاصرے تو انتہائی تنگ آن دے باوجود یہ لوگ اجے بھی اڑے نے تنگی دا شکار نے اور ادھر حضرت ابو عبیدہ جراح بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے عیسائی تانگ آ کے شروع واسطے آمادہ ہو گئے اسی شروع کرنے تیار ہاں فرمایا ٹھیک ہے ادھری قاصد آئے بات طے ہوئی عیسائیوں نے ایک شرط رکھی شرط ہے اس معاہدے کی شروع اسی تد کرنے کہ اس شروع دی اندر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شریک ہو معاہدہ وہ خود لکھن گے تحریر خود لکھن گے شریک ہوں گے پھر اسی رضا مندہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سے ہمارا مشورہ کیتا تشریف لے آئے کنے دن تھے ٹھہرنا ہویا معاہدہ طے ہو گیا معاہدہ لکھیا گیا سب کچھ معاملہ ہو گیا لشکر کئی دن نے ٹھہرے ہوئے نے اور بیت المقدس سے اس مسجد سے اسلامی پرچم نو لہرایا گیا فتح ہو گئے بغیر لڑائی تو بغیر جنگ تو صرف محاصرے
لشکر موجود ہے، امیر المومنین موجود نے، سپاہ سالار موجود نے، ذمہ دار موجود نے، سارے تھے ٹھہرے نے. ایک سما ایسا سامنے آیا، اس سمے نے تڑپا کے رکھ دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نظر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تے پہیے. فرمایا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا بلال ہے ساڈے سردار. امیر المومنین نے حضرت بلال حبشی مؤذن رسول سرکار کہہ کے پکار رہے ہیں، اے ساڈے سردار آج اگر تسی ساڈے واسطے اذان کہہ دیو اسی تواڈے شکر گزار ہوواں. صحابہ کے دل مچلے، محبت نے جوش ماریا، ہر ایک کی خواہش ہے، تڑپے ہے، تمنا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان کہہ دیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماندے کی نے فرماندے نے امیر المومنین میں اس بات کا ارادہ کر چکے اسی اللہ نے رسول تو بعد میں کسی واسطے اذان نہیں کہا مگر تہاڈا حکم مندے ہویا میں تہاڈے حکم دی تعمیل کرنا. جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان شروع کی تھی، اذان کی صدا بلند ہوئی. نہ جانے کیسا سما ہوئے گا، کیسا ماحول ہوئے گا، کیسی محبت ہوئے گی، کیسا ذوق ہوئے گا، کیسا شوق ہوئے گا، کیسی شہوت ہوئے گی. صحابہ کرام پوری محبت نال اذان سنتے جا رہے. عجیب سما، عجیب کیفیت، عجیب تڑپ شروع ہو گئی ہے. ادھروں آواز رونے دی، سسکیاں دی، اور اے اذان کہتے جا رہے ہیں، صداواں بلند کرتے جا رہے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ تے پہنچے اور ادھروں صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں. اور پاک پیغمبر اسلام نے اس صحابی نے میرے آقا دا دور وہ سما وہ ماحول یاد تازہ کر دیتی ہے. اور ادھروں صحابہ کرام حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بھی تڑپ کے بےتاب ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی چیخاں نکل گئیاں، ہچکیاں بن گئیاں. اور کتنی دیر اذان تو بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مغموم رہے. ایک وہ سما وہ ماحول جو اللہ نے اس وقت بنایا، وہ شخصیتاں وہ ذاتاں. اذان تو اب بھی ہوتی ہے، اذان تو اب بھی ہوتی ہے، مسجد کی فضا میں ہے حبیب. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شخصیت دی کیڑی کیڑی بات کرا. اللہ کو دعا کر دے اللہم ارزقنی شہادہ فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. فرمایا اللہ میں نے اپنے رستے اندر شہادت عطا کر، میں نے موت بھی آئے تے تیرے رسول دے شہر اندر آئے. دو باتاں منگیا، شہادت بھی آقا دا شہر بھی. اللہ نے وہی سما عطا کر دیتا. زہر ذی الحجہ دے آخری دنوں دے اندر فجر دی نماز پڑھان واسطے گئے نے. ابو لولو فرد مجوسی چھپے ہے، انہیں خنجر زہر آلود کیتا ہے. نماز پڑھان واسطے کھڑے ہوئے، صحابہ نے کیا صفا ٹھیک کرواؤ، صفا ٹھیک کروایا، اللہ اکبر کیا. جس وقت نماز شروع کی تھی انہیں یک بار کی کنے سارے حملے کر کے زخمی کر دیتا. اور انہاں زخمانوں برداشت نہ کرتے ہویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر کچھ دنوں تو بعد شہادت نوش فرما گئے. اللہ نے شہادت بھی دیتی میرے آقا دے رسول دے شہر اندر ہی نہیں، مسجد اندر اور محراب اندر میرے آقا نے وہ سعادت دے ہم کنار فرمایا. اور کس کے سعادت دی بات کرا، وقت بڑی تیزی سے گزر گیا. میرے آقا علیہ السلام تھے یہ بہت پیارے صحابی، ایسے عظیم صحابی زندگی اندر بھی بڑے ثابت تھے. یہ نے یعنی مراد رسول بن کے آئے. میرے آقا نے دعا کی تھی، راتی منگی دعا سی نبی سونے، اللہ دعا چوں ایک سردار دے دے، ابو جال ہشام دا پت دے دے، یا عمر بہادر
چرار دے دے کام کلے کولو ان چلنا نہیں کوئی ساتھی بنا دے یار دے دے مدد کر اسلام وچ زور پا دے ایک چودھری سنے تلوار دے دے ایک جو دعا کی تھی اللہ نے قبول کر کے سعادت عطا کی تھی اور کیسا عظیم ہیرا اللہ نے عطا فرمایا آخری دن جو ذوالحجہ کے زخمی ہوئے یک محرم نو اللہ نو پیارے ہوئے فراؤ اللہ ایسے عظیم سپاہ سلام دیا عظمتہ نو سلام کرنے یا جنہ دیا محنتہ کو شکاوشہ دے نال اسلام دی دولت ساڑے تک پہنچی بڑے سارے مسائل مشکلان طے کر کے سانو بھی چاہیے کہ اسی اس بات کی قدر کریے اللہ پاک کو دعائے اللہ دین اسلام دیا باتاں سمجھ کے اللہ سارے صحابہ کرام دا ادب و حیا دلوں اللہ سانو نصیب کر دے انہاں دی عظمت انہاں دی شان انہاں دا مقام ہر ایک دا جو بھی ہے اللہ ہر ایک دے نال حیا ادب پیار محبت الفت عقیدت والے معاملے کرن دی توفیق نصیب فرما وما علینا الا البلاغ آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی اے ہو جیا چن چنیاں نمائی اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا محمد نو چھڑیا کہو صلی اللہ ستے بھی کہو صلی اللہ محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا اے تھنے گونا تے دور دی بات ہے اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے اور جتے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے اور جتے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن تو میں اولے ہر ایک پیغمبر اے ہو پہ بولے ہر ایک پیغمبر ہی ہو پہ بولے بنا